لا الہ الا ہو۔ سابقون الاولون، پہلے آنے والے، پھر بعد میں آنے والے، پھر ہجرت والے، پھر نصرت والے، پھر ان کی اتباع والے، ایسے اہل بیت میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہوں تو شاید ہم مقروض ہیں اہل بیت کے، کہ ہم اپنی تقریروں میں، اپنی بیانوں میں، اپنے وعظوں میں صحابہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اہل بیت کے تقدس کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے کمالات کو، ان کی حضور سے محبت اور محبوب کے ان کے ساتھ اس تعلق کو بیان نہیں کرتے۔ ہم مقروض ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام کی جیسے قسمیں ہیں، ایسے اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ وہ بھی اہل بیت ہیں جو حضور کے خون کے رشتہ دار ہیں، جن کو حضور نے زکوٰۃ حرام قرار دی۔ آپ نے فرمایا آل عباس چچے کی اولاد، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل حارث، یہ 5 قبیلے فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک قسم۔ دوسرے اہل بیت وہ ہیں جو خون کا رشتہ آگے چلے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یہ سلسلہ جو آگے چلا یہ بھی حضور کے اہل بیت ہیں۔ یہ کیا ہیں بھی حضور کے؟ زور سے کہو۔ تیسرے اہل بیت وہ ہیں، پوری توجہ سے سمجھنا، کہ جو خون بھی نہیں، نبی کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں، آگے حضور کی اولاد میں بھی نہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے نبی کے گھر آ گئے تو قرآن نے ان کو اہل بیت بنا دیا۔ وہ ہیں حضور کی بیوی۔ اما خدیجہ کا کوئی رشتہ نہیں حضور سے، وہ تو 3 شوہروں سے بیوہ تھی، 2 سے، لیکن جب نبی کی بیوی بنی ہے تو جنت کی عورتوں کے جن سرداروں کا تذکرہ ہے، حضور نے خدیجہ کا ذکر کیا ہے اپنی ازواج میں سے، باقی 3 ان میں سے حضرت سیدہ فاطمہ جن کو خاتون جنت بھی کہا گیا، سیدۃ نساء العالمین بھی کہا گیا، سیدہ مریم کا تذکرہ کیا، سیدہ آسیہ کا ذکر کیا، لیکن نبی کی امت میں نبی کی بیویوں میں سے صرف خدیجہ۔ یہ اہل بیت ہے۔ سیدہ عائشہ کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں، ابو بکر رشتہ دار نہیں تھا حضور کا، ان کا قبیلہ بنو عدی، آقا کا بنو قریش، لیکن بیٹی دے دی، اب رشتہ داری ہو گئی، اب یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے تمام ازواج مطہرات، میں اس پر ایک چھوٹا سا لفظ آپ سے کہتا ہوں، اب یہ جتنی حضور کی بیویاں تھیں صرف یہ اہل بیت ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہوگا؟ یا یہ ہے کہ میری طرف دیکھنا کہ آپ کے گھر آپ کا سسر آپ کو ملنے کے لیے آئے تو ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو جایا کرو کہ تو کوئی ساڈا اہل بیت ہے، میرے گھر میں میرے اہل بیت آ سکتے ہیں، تیرا کیا تعلق ہے، تو کیوں آ گیا؟ ایسا کرتے ہو؟ جی کہہ رہے ایسا کرتے ہو؟ زور سے بولو۔ کوئی نہیں کرتا۔ سسر کو باپ کا درجہ حضور نے دیا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، جو پڑھائے وہ باپ ہے، جس کے واسطے سے آئے ہو وہ باپ ہے، جس نے تمہیں بیٹی دی ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ سالہ آ جائے برادر نسبتی، گھر میں میاں بیوی لڑ بھی رہے ہوں تو فوراً باہوش ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ جا کے شکایت نہ کرے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے لیے چیزیں منگوائی جاتی ہیں کھانے پینے کی، یہ وہ، کیونکہ یہ سالہ ہے۔ تجھے اپنا سالہ پیارا ہے، نبی کو اپنے سالے کا کوئی پیار نہیں۔ اور یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکالو کہ صرف ایک ہی سالہ ہے حضور کا، امیر معاویہ۔ ابو بکر کے سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں، عمر کے سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں، جناب ابو سفیان کے بھی سارے بیٹے حضور کے سالے ہیں۔ یہ سارے ان ازواج کی نسبت سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی رشتہ نہیں،
صرف غلامی کا ہے، لیکن حضور نے اپنا اہل بیت بنا لیا ہے۔ حضرت زید بکتے ہوئے آئے، حضور نے خرید لیا۔ جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم یہ آیت نہیں اتری، حضرت زید ابن محمد کہا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، اور لوگ بھی اس نام سے یاد کیا کرتے تھے، اہل بیت میں شامل رکھتے تھے، اور مشکات نے ان کا یہ تذکرہ مناقب اہل بیت میں کیا۔ ایسے ہی سلمان فارسی بکتا بکاتا پتہ نہیں کتنے قبیلوں سے اور کتنی غلامی بسر کرتے، جب حضور کے قدموں میں آیا بڑھاپا تھا، لیکن حضور نے کمال شفقت دے کے فرمایا السلمان من اہلی، یہ میرے اہل بیت کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ صحابہ کی کتنی بتائی تھی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہاں بھی 4 اور یہاں بھی 4، تو کم کتنے تھے؟ 4۔ اب ایک بات اور سمجھ لو، وہ سارے محترم، ان میں افضل 4 صحابہ میں، کہہ دو صحابہ میں افضل، اہل بیت بھی سارے محترم، ان میں فضیلت والے 4، کہہ دو فضیلت والے۔ کوئی دیوبندی پریشان نہ ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ 4 کون ہیں؟ جناب علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، کہ ان 4 کو حضور نے کٹھا ذکر کیا، جیسے وہاں ان 4 کا کٹھا ذکر کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ دین ان 2 کے راستے سے پہنچا، تو اس کی بڑی دلیل حضور پر کلمہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں سے، اہل خانہ میں سے خدیجہ نے پڑھ کر گواہی دی، واللہ تاللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل القل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اہل بیت گواہی نہ دیں تو باہر والے کیسے مانیں؟ مردوں میں سب سے پہلی گواہی ابو بکر صدیق نے دی تھی، جو بچپن سے حضور کا دوست اور ساتھی بنا تھا۔ تو دین پہنچا ہے صحابہ اہل بیت کے صدقے سے، ان کی وساطت سے۔ تو ہم سب پر فرض ہے صحابہ اہل بیت کا احترام کرنا اور ان سے دین لینا۔ فیس بکوں کے شیخ الحدیث بننا چھوڑو، اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ان سے دین کو حاصل کرو۔ ایک بات آخری، بس یار آخر ہو گئی 10، اب بس نہیں 10 ہو گئے، بس ہو گئے۔ وہ کہنا یہ تھی، سارے چلو سنی لو، کوئی بات نہیں، اپنے بھی گانے سجن دشمن۔ ہم علماء مذہبی طبقے کے لوگ ہر دور میں استعمال تو ہوئے ہیں دین کے نام پر، لیکن جب وہ بدبخت اور کمینے برسر اقتدار آتے ہیں، پھر وہی مجھ کو اور آپ کو گولیاں مارتے ہیں۔ جتنے اتحاد پہلے ہوتے ہوئے آئے، ان میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہے چل رہا کہ علماء کو یہ تعاون بھی کرتے تھے، ساتھ بھی دیتے تھے، ووٹ بھی دیتے تھے، پوری معاونت کرتے تھے، اقتدار پہ قابض اور بیٹھ جاتے تھے، اور وہی علماء کی توہین کرتے تھے، وہی علماء پر گولیاں چلاتے تھے۔ آپ نے سوشلزم کو بھی دیکھ لیا ہے، کمیونزم کو بھی دیکھ لیا ہے، جمہوریت کو بھی دیکھ لیا ہے، اور خان صاحب کے کھلاڑی پن کو بھی دیکھ لیا ہے، جو ساری زندگی چکے کھیلتا رہا، اسے کیا پتا کہ قرآن و سنت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ میں علماء کی منت کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ادنا آدمی ہوں، بڑوں تک رسائی نہیں، ان کو تک نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں مل سکتے ہیں۔ ان سے درخواست یہ ہے کہ ان بیساکھیوں کو سہارا دینے کی بجائے پھر زرداری یا خان صاحب یا وہ آج کل ایک نئی محترمہ نکلی ہوئی ہے، ہر جگہ کرسی پہ بیٹھی ہوتی ہے، ان کا سہارا بننے کی بجائے علماء کو باہمی متحد ہونا چاہیے۔ میں اس میں علماء دیوبند سے بھی درخواست کرتا ہوں، بریلویوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اہل حدیثوں سے بھی درخواست کرتا ہوں۔ دیوبندیوں کے علماء کو بھی قتل کیا گیا، بریلوی علماء کو بھی مارا گیا،
اہل حدیث علماء کو بھی قتل کیا گیا. علماء، مساجد، مدارس کے یہ لوگ دشمن ہیں. ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ہمارا آپس کا ایک ہونا ضروری ہے. تائید کرتے ہو جی؟